بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، بے شمار بے حد و حساب لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دے رہبر رہنما اور پیشوان رحمتاں دا نزول ہوئے آپ کی پیاری آل دے اوپر، پیارے صحاب دے اوپر اور قیامت تک آن والے صالحین دے اوپر۔ حضرات و حاضرین، قرآن دے اندر بے شمار آیات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت، آپ دی شان، آپ کی رفت دا تذکرہ کر دے۔ عزیز بھائیوں، یہ ایسی جماعت ہے جس جماعت جیسی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور کسی نبی نے جماعت بھی عطا نہیں کی۔ منن والے دنیا کے اتنے آئے عیسائی نے نا، انہوں نے کو اگر پوچھا جائے نا کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام انہوں دی عظمت اور انہوں تو بعد کس دی عظمت ہے، عیسائی یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد روئے زمین دے اوپر اگر عظمت والی کی ہستیاں نے تو موسیٰ علیہ السلام دے اصحاب نے ساتھی۔ یہودیوں کو پوچھا جائے وہ بھی یہی بات کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام دے منن والے کے سوال کیتا جائے وہ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد اگر کوئی عزت والی عظمت والی ہستیاں نے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے۔ عیسائیوں بھی تسلیم کیتا، یہود و نصارہ نے بھی تسلیم کیتا، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے اندر ایسا طبقہ ایسا گروہ موجود ہے جو معاذ اللہ ایک غلیظ ذہن رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وہ کہے گا کہ برے جو لوگ نے وہ معاذ اللہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے، آپ دے صحاب۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ فرمایا من سب علیہ اصحابی فقولوا لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔
فرمایا من سب علیہ اصحابی، جو انسان جس کا کلمہ پڑھے جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا کہ جو انسان میرے صحابی نو مندا بولتا، میرے کسی ساتھی نو مندا بولتا، وہ اللہ دی لعنت اور فرشتیاں دی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات تو افضل ترین زبان شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ نو مندا بولتا ہے، برا ذہن رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، وہ انسان کائنات کا بدترین انسان ہے، ملعون ترین انسان ہے۔ اور اس واسطے مسلمان اہل سنت کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن ہے، کوئی بھی مسلمان جو پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آئے گا جس کے دل کے اندر صحابہ کا کینہ ہو، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس پوری روئے زمین دے اوپر انبیاء تو بعد جو پاکیزہ ہستیاں نے، پاکیزہ ہستیاں نے، حالانکہ ساتھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں نے بھی عطا کیتے سن، لیکن آپ نے کسی نبی دے صحابی کا ذکر نہیں کیتا، تذکرہ نہیں کیتا، کہ فرمایا پوری روئے زمین دے اوتے انبیاء تو بعد اگر کوئی عظمت والی ہستیاں نے تو میں محمد اصحاب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رفت ہے، کتنی بڑی بلندی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا انتخاب نبی پاک نے نہیں کیتا، صحابہ کا انتخاب کنے کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا۔ دیکھو تہاڈے دل کے اندر کی ہے مینوں نہیں پتا، میرے دل کے اندر کی ہے دوسرے آدمی نو نہیں پتا، زبان تو جو مرضی نہ کہہ دے، دلاں نو جانن والی ذات کیڑی ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ دلاں نو جانن والی ذات اللہ دی ذات، اس اللہ نے انتخاب کیتا پیارے پیغمبر دے صحابہ دا، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو داخل کر دیتا، ایمان نو مزین کر دیتا، پیارے پیغمبر دی محبت نو داخل کر چھڈے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دلاں دی طرف دیکھی تو پوری کائنات دے وچوں مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات دے وچوں سب تو بہترین اور پاکیزہ دل اللہ نے پایا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ سبحان اللہ، سب تو پاکیزہ دل کنا نا؟ جس پیارے پیغمبر کا سا کلمہ پڑھے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے نے، آتے رہن گے، لیکن کسی کے بارے میں آدمی گواہی نہیں دے سکتے کہ پاک صاف ہے، ہر قسم کے عیب دیکھو، لیکن مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا پیشوا بنایا ہے، جنہوں نے اپنا رہبر بنایا ہے، جنہوں نے اپنا رہنما بنایا ہے، اسی اعلان اس بات کا اظہار کرنے بمانگے دوہر کہنے کہ لوگوں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا ہے، آپ جیسا نہ مشرق کے اندر، نہ مغرب کے اندر، نہ شمال کے اندر، نہ جنوب کے اندر، پوری کائنات تو افضل ترین ہستی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہ کے بارے کہنے والے کیا ہے نا، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر،
شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات کے اندر اللہ دا شریک کوئی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ثانی آپ دا ثانی جہان کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو شان عطا کیتا, آپ کو عظمت عطا کی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے سارے لوگوں کے دلوں کے وچوں پاکیزہ دل عرش والے رب نے میں محمد دا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے دلوں کے وچوں بہترین دل, ساری کائنات کے وچوں پاکیزہ ہستی اور کنہ دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اللہ نے پیارے پیغمبر نو ایسا شان عطا کیتا, ایسا مقام عطا کیتا. آقا فرماتے نے لوگوں سارے دلوں کے وچوں میں محمد دا دل سب نالوں پاکیزہ ہے, سب نالوں اعلیٰ ہے. اور فرمایا میرے تو بعد اللہ نے پھر جھانکیا لوگوں کی طرف دیکھا, میری امت نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری امت دے وچوں سب تو پاکیزہ دل سب تو اعلیٰ دل کنہ دا پایا. آقا فرماتے نے اللہ نے میں محمد صحابہ دا پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دلوں کے جاننے والی اللہ کی ذات ہے نا. کیا کر صلاۃ و سلام فرماتے نے اللہ نے پھر دلوں کی طرف جھانکیا میرے تو بعد سب تو افضل ترین کنہ نو پایا او میں محمد دے ساتھی نے, او میں محمد دے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اتنا شان عطا کیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا فرماتے ہیں سارے زمانے دے وچوں بہترین زمانہ کیدا ہے میں محمد دا زمانہ ہے. سارے زمانے دے وچوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اے او زمانے دے اندر کون سن, او زمانے دے اندر کون سن, او زمانے دے اندر رہن والے کون سن, او زمانے دے اندر رہن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب سن. اس زمانے دے اندر پیارے پیغمبر دے زمانے دے اندر رہن والے کون سن؟ حضرت ابو بکر سن, حضرت عمر سن, حضرت عثمان سن, حضرت علی سن, حضرت سعد و سعید, طلحہ و زبیر, عبد الرحمن بن عوف. پیارے پیغمبر دے صحاب, پیارے پیغمبر دے ساتھی. آقا فرماتے نے لوگوں میرا زمانہ سارے زمانے دے وچوں بہترین زمانہ ہے, بہترین زمانہ. اس زمانے دے اندر رہن والے پیارے پیغمبر دے صحاب, نال چلن والے کون, شہادت دین والے کون, لیل و نہار نال رہن والے کون, سفر حضر دے اندر رہن والے کون, پیارے پیغمبر خطبہ دین کے سننے والے کون, پیارے پیغمبر نماز پڑھان پیچھے نماز پڑھنے والے کون. پیارے پیغمبر نے کم و بیش 1 لاکھ صحابہ نو حجۃ الوداع دے اوتے خطبہ ارشاد فرمایا. حجۃ الوداع دے موقع دے اوتے آپ دے نال رہن والے کون سن؟ پیارے پیغمبر دے صحابہ سن. آپ نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اگر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہے ہی کوئی نہیں سی, یا انہوں نے دل صاف نہیں سن, یہ دے اندر پیارے پیغمبر دی توہین نہیں, پیارے پیغمبر دی معاذ اللہ گستاخی نہیں کہ آپ دے منن والے اس طرح دے سن. آپ دی زبان دے اندر اثر ہی کوئی نہیں سی, آپ دی زبان دے اندر تاثیر ہی کوئی نہیں سی, آپ دا اخلاق ہی معاذ اللہ کوئی نہیں سی کہ پیارے پیغمبر دے نال چلن والے اور دلوں صاف نہیں سن. انسان دی زبان دے وچوں غلط نکل سکدا ہے, نہ عرش والا رحمان کوئی غلط کہہ سکدا ہے, نہ رب دا قرآن دھوکھا دے سکدا ہے, اور نہ پیارے پیغمبر دی زبان دے وچوں کوئی غلط بات نکل سکتی.
آپ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر چھڈی خیر الناس کرنی اے لوگو سارے زمانیاں دے وچوں بہترین زمانہ میں محمد دا جے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کا فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم پھر میرے تو بعد جنہاں لوگاں دا زمانہ آئے گا پھر انہاں لوگاں دا زمانہ بھی بہتر ہے ثم الذین یلونہم پھر میرے صحابہ تو بعد جنہاں دا زمانہ آئے گا تابعین دا زمانہ آئے گا آمنہ دلال نے فرما چلیا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تو بعد بھی جیڑا دور آئے گا وہ بھی بہترین دور ہوئے گا ثم الذین یلونہم اگر پیارے پیغمبر تو بعد والے پیارے پیغمبر دا زمانہ بہترین زمانہ پیارے پیغمبر تو آن والا بعد والا زمانہ بہترین زمانہ اس تو بعد آن والا بھی بہترین زمانہ ہے پھر اس زمانے دے اندر رہن والے کون سن آپ دے صحابہ سے آخری صحابی جو دنیا تو گیا آخری صحابی 110 ہجری تک 110 ہجری نو آخری صحابی دنیا تو گیا اور اینا دے دنیا تو جان تو بعد پھر کنہ دا دور شروع ہویا پھر کنہ دا زمانہ شروع ہویا تابعین دا زمانہ تابعی کس نو کیا جاندہ ہے فرمایا جس نے حالت ایمان دے اندر میرے صحابہ دا دیدار کر لیا دیکھ لیا جس راکہ فرمانے نے میں نو دیکھیا حالت ایمان دے اندر وہ صحابی بن گیا اور پھر میرے تو بعد جنہیں میرے صحابی نو دیکھیا وہ تابعی بن گیا آقا فرماتے ہیں میں نو دیکھن والے تے بھی رب نے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے آئے اور میرے صحابہ نو ایمان دی حالت کے اندر دیکھن والے تے بھی اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے اور مسلمان تے کہندا ہے اسی صحابہ دی عظمت بیان کیوں نہ کریے اسی صحابہ دے تذکرے کرنا اور اپنے بچیاں کو صحابہ دے واقعات سنایا کرو صحابیات دے نغمے سنایا کریا کرو کیونکہ جنہ دے واقعات سنانا عظمت بیان کرنا ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان ہے صحابہ دے تذکرے کرنا اتنی اونچیاں ہستیاں اتنی عظمت والی ہستیاں کہ جنہاں نو ایمان دی حالت دے اندر جس نے دیکھ لیا وہ تابعی بن گیا تے اللہ نے دیکھن والے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈی جنہوں دیکھیا ایمان دی حالت دے اندر جیسے صحابی نو کسی نے دیکھیا وہ تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی دیکھیا صحابہ دا محض اللہ ایمان ہی کوئی نہیں سی کتنی بڑی جہالت ہے من گھڑ کسے کہانیاں بیان کر کے ورگلانا لوگاں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا انسان دے ایمان دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے دنیا دے اندر بھی ذلت ہی ذلت ہے تباہی تباہی ہے کیوں جنہ دے تذکر رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر کیتے اللہ فرمان دے رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی و قرآن میں تیری عظمت و قربان جاوا رب العالمین نے کتنا پیارا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ لوگوں جنہ لوگوں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول زندگی دے دن گزارے اس طریقے دن گزارے میرے پیارے پیغمبر دا اتنا ادب کر دے سن میرے پیارے پیغمبر دا اتنا احترام کر دے سن اللہ فرماتے ہیں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جدو میرے پیارے پیغمبر دے کول ہوندے سن میرے پیارے پیغمبر دی مجلس دے اندر ہوندے سن ادوں تے اونچا بول دے نہیں سن اللہ اکبر
انہوں نے پیارے پیغمبر دا اتنا ادب کیتا. رب العالمین کہہ رہا ہے, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر بھی جس مجلس دے اندر ہوندے تو اس مجلس دے اندر میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ بھی ہوندے, میرے پیارے پیغمبر دے ساتھی بھی ہوندے. یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, میرے پیارے پیغمبر دے ہوندیاں اپنی زبان نو آسا کر لیندے سن, اچھی بولدے ہی نہیں سن, اچھی بولدے نہیں سن. اللہ کتنا ادب, کتنا احترام. اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتے ہیں میں پھر انہیں دلان دا امتحان لیا ہے, میں دلان دا امتحان لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں امتحان لین والا کون ہے, ممتحن کون ہے؟ رب العالمین آپ ہے. جنہ دا امتحان لیا اس پیارے پیغمبر دے صحابہ نے, پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے نے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلان دا امتحان لیا, میں دلان دے اندر دیکھا ہے تے میں تقوی دیکھا ہے. اللہ گارنٹی دے رہے اور اتنا سخت امتحان لیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ظالم نے اتنا ظلم کیتا, اتنی زیادتیاں کیتیاں. امیہ ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پیر رسیاں دنال بن دیتے اور اس ظالم نے نوجوان تے شریف لڑکیاں نو کٹھیاں کیتا اور کہندا کیے اس بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا جا رہا ہے اور ظالم کہندا کیے اونی دیر تک سیٹ دیا رہنا ہے جنی دیر تک اے بلال اپنے رب دا نام لین تو باز نہیں آ جاندا. اتے بدنی پتھر رکھ دیتا, پتہ نہ پھر پتھریلا علاقہ, پھر گرم ترین علاقہ ہے. جے لوگ گئے نے انہوں نے پتہ ہے اس بات دا. اللہ تعالیٰ بھی زیارت نصیب فرمائے. گرم ترین علاقہ, چلنا مشکل دشوار ہو جاتا ہے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کے اتنے وزنی پتھر رکھ دیتا گیا تاکہ بلال حرکت نہ کر سکے. حضرت بلال کی کہندے رہے اے لوگو او جڑے کئی کرسن او جڑے ریت سی میں بلال دی چربی پگل پگل کے انہوں ٹھنڈیا کر دیندی سی, لیکن اے ظالم اس حرکتوں میں سزا دین تو بعد نہیں سنندے. اتنیاں تکلیفاں, اتنیاں عزیزتاں پہنچائیاں. کہنا کہنا نا بس سمسام نہ کر لمبی کہانی وے وانگ بلال کس نے جان کوہانی وے. بس سمسام نہ کر لمبی کہانی وے وانگ بلال کس نے جان کوہانی وے. وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہے. اونا دا ایمان ساڈے, اونا دا ایمان ساڈے دلانو جے ٹھار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ فرماندے نے میں انہاں لوگاں واسطے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا ہے۔ ظالم انسان انہاں صحاب دے بارے اپنی زبان غلیظ استعمال کرنا ہے، اپنے دل دے اندر انہاں صحابہ دا بغض رکھنا ہے جنہاں دے بارے رب العالمین نے شہادت دے چھڈی۔ فرمایا کیڑے لوگ نے، کیسے لوگ نے، کیڑے لوگ نے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا ایسے لوگ نے، ایسے مومن نے۔ مومن کون سن؟ پیارے پیغمبر دے سجے کھبے چلن والے کون سن؟ پیارے پیغمبر دے صحاب سن، ساتھی سن۔ اللہ فرمانے نے سودا کر لیا۔ قرآن کہہ رہے کس بات کا سودا کیتا؟ اپنی جان تے اپنا مال۔ اللہ فرماتے ہیں مینوں دیو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے دے بدلے میں رحمان تانوں جنت عطا کر چھڈاں گا۔ جان مال، انسان دو چیزاں دے نال پیار ہے نا۔ جان بڑی پیاری ہے، جان تے بے زباناں بھی بڑی پیاری ہے۔ نہیں پیاری؟ کیا نہیں پیاری؟ جانور ذبح کر دیو دیکھ دے نہیں؟ بے زباناں بھی جان پیاری ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جدو سنیا، اللہ فرماندے نے اپنا جان تے اپنا مال میرے حوالے کرو تے میں تانوں جنت عطا کراں گا۔ پھر صحابہ نے جان دی پرواہ نہیں کی، پھر صحابہ نے مال دی پرواہ نہیں کی تھی، دونوں چیزاں قربان کی۔ صحابہ دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جاننا دے نذرانے پیش کر دے صحابہ نظر آؤ گے۔ اگر اسلام واسطے پیارے پیغمبر نے چندے دا اعلان کیتا تو صحابہ مال لٹاندے بھی نظر آؤ گے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے دے بدلے میں تانوں کی عطا کراں گا، میں تانوں جنت عطا کراں گا۔ انہوں نے سودے کر لے، مال بھی دے چھڑیا، جان بھی قربان کر چھڑی، تے اللہ نے پھر دے بدلے انہوں کیا اللہ کسی طرح وعدہ خلافی کر دے؟ انہاں مال بھی دے چھڑیا، جان بھی قربان کر دیتی، اولاداں بھی قربان کر چھڑیا۔ کس دی خاطر؟ صرف جنت دی خاطر، جنت دی خاطر۔ جب اللہ نے اپنا وعدہ کیتا پھر اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرمانے یہودیاں دے 71 فرقے نے اور عیسائیاں دے آپ نے فرمایا 72 فرقے، 72 فرمایا عیسائیاں دے فرقے نے۔ کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں محمد دی امت کتنے فرقے؟ فرمایا 73 ہون گے۔ 73 آپ نے دوسرے دے بھی دسے، عیسائیاں دے بھی دسے، یہودیاں دے بھی دسے، اپنے دسے۔ آقا فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ تے اگے آقا فرماندے نے کلہم فی النار، سارے دے سارے کتھے جان گے؟ جہنم دے اندر۔ الا واحد، الا واحد، آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے دے سارے جہنم دے اندر جان گے مگر ایک جڑا رب دی جنت دے اندر جائے گا، جڑا فرقہ رب دی جنت دے اندر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت دے اندر جان والا کیڑا ہوئے گا؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جدے تے آقا فرماتے نے میں اور میرے صحابہ نے۔ جڑا بندہ اس چیز دے اوپر چلیا،
اس رستے دے اوپر چلیا، اس لین دے اوپر چلیا، کیڑی لین دے اوپر جدے تے آقا فرماندے نے میں تے میرے صحابہ سن ما انا لئیے واصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او گروہ جنت دے اندر جائے گا، او جنت دے اندر جائے گا جیڑا گروہ او دے اوتے چلیا جدے اوتے میں محمد دے صحابہ چل دے رہے دا چھڑیا۔ جنت دے اندر جان واسطے میرے طریقے کو اپنانا ضروری ہے، اور میرے طریقے تو بعد میرے صحابہ دے طریقے نو اپنانا ضروری ہے۔ اونی دیر تک بندہ رب دی جنت دے اندر جا نہیں سکتا جتنی دیر تک انسان اس طریقے دے اوپر نہیں چلے گا جس طریقے دے اوپر پیارے پیغمبر ہوئے اور پیارے پیغمبر دے صحابہ ہوئے۔ آپ نے کیا دیتا جنت کے اندر جان واسطے دروازہ استعمال کرنا پڑے گا، کیڑا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، کیڑا دروازہ استعمال کرنا پڑے گا، کیڑا راستہ استعمال کرنا پڑے گا، جیڑے راستے دے اوپر پیارے پیغمبر چلتے رہے اور پیارے پیغمبر دے صحابہ چلتے رہے۔ کہ یہ بندہ اگر بغض رکھے، صحابہ دا کینہ رکھے، تے کہیں بھی میں جنتی ہوں یہ خواب خیالی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے دلوں کے اندر صحابہ دی محبت پیدا کریے، صحابہ دی عقیدت پیدا کریے۔ اور کہڑے صحابہ کرام دی جماعت ہے، اہل دل نے گل بڑی پیاری کی تے کہندا ہے اے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ او صحابہ کرام دی جماعت جنہاں نے اگر جان دی ضرورت پہ اسلام دی خاطر جان قربان کر دیتی ہے، اگر مال دی ضرورت پہ اللہ تعالی جلال دی قسم انہاں مال اللہ دے راستے دے اندر قربان کر چھڈیا ہے۔ اور کیڑے صحابہ کرام دی جماعت انہاں دتیاں نے جاناں نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ نبی دے اشاریاں قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ کاروبار بیوی بچے وار دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، والد انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا، والد انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ او صحابہ کرام دی جماعت مال دی ضرورت پئی ہے، مال قربان کر چھڈیا ہے۔ اولاد دی ضرورت پئی ہے، اولاد نو قربان کر چھڈیا ہے۔ جان دی ضرورت پئی ہے، انہاں جان بھی قربان اللہ دے راستے دے اندر کر چھڈی ہے۔ پھر اللہ نے کیسا شان انہاں لوگاں دے بارے اللہ ذو الجلال دی قسم ساڈا تے بغیر وضو تو انہاں پاک باد ہستیاں دا ذکر کرن تے بھی دل نہیں کردا۔ اتنی پیاری ہستیاں جنہاں دے ذریعے اسلام ساڈے تک پہنچیا، اگر صحابہ دی جماعت نہ ہوندی شاید اج اسی مندر پہنچ رہے ہوندے۔ سانو اللہ دی پہچان قرآن والے صحابہ دی جماعت ہے۔ صحابہ اس شجر نو خون دے کے اس شجر نے پرورش پائی، اس دین نو، اس اسلام نو، اس قرآن نو ساڈے تک پہنچایا۔ صحابہ کرام دی جماعت پیارے پیغمبر دے نال چلن والے، نال رہن والے۔ پھر اللہ نے شان کتنا عطا کیتا۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے مجلس دے اندر، جبریل آیا انسانی شکل دے اندر۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی شکل اتار کے جبریل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا۔
صحابہ بھی کول بیٹھے نے انہیں گلا باتیاں کی دیا پیارے پیغمبر نے جواب دیتا تھوڑی دیر تو بعد واپس چلا جاندہ ہے جبریل واپس جا رہا ہے دہیا قلبی دی شکل دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے جڑے صحابہ کول بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اے میرے صحابہ اتعلمون من ھذا اے دسو تے صحیح اے جڑا جان والا کون ہے جڑا میرے کل اٹھ کے جا رہا ہے اے میرے صحابہ دسو تے صحیح اے جان والا کون ہے اتعلمون من ھذا کیا تہاڈے وچوں ایسے جان والے نو کوئی جاندا ہے صحابہ کہنے لگے اے محبوب پیغمبر جی تانوں بھی پتہ ہے تے سانوں بھی پتہ ہے اے جڑا جا رہا ہے تہاڈے کول مجلس دے وچوں اٹھ کے جڑا جا رہا ہے تہاڈے نال گفتگو کر کے جڑا ہن جا رہا ہے او جڑا جاندا ہے پیا اے تہاڈا پیارا جانسار دہیا قلبی ہے اے جان والا تہاڈا صحابی دہیا قلبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اے جان والا دہیا قلبی نہیں بلکہ جان والا جڑا میرے کو ہو کے گیا ہے آقا فرماتے ہیں اے تے جبریل ہے لیکن میرے پیارے صحابی دہیا قلبی دی شکل اتار کے آیا سی مدینہ مسجد دے اندر آن والو جنہ دی شکل اتارنا جبریل اپنے واسطے نہ سمجھے اے جبریل جی دی شکل وچ اتار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اے ہاتھ نبی دے پڑائی جننے ساتھ اپنی ناتھ اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا صحابہ دا کم کی سی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اتنے پیارے پیغمبر دے تابعدار اتنے پیارے پیغمبر دے فرما بردار جبریل انہاں دی شکل اتار کے پیارے پیغمبر دے کول پیا ہوندا ہے انہاں دی عظمت دے بارے شک شبہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جس طرح صحابہ نے میرے دوستو اللہ دے برگزیدہ بندے بنے دنیا دے اوتے اتباع کر کے فرما برداری کر کے انہاں شان حاصل کیتا اج ساڈا بھی حق بندا ہے کہ صحابہ کرام دے نقش قدم دے اوتے چلیے جس طرح صحابہ کرام نے دین واسطے سب کچھ قربان کر چھڈیا اج اسی بھی دین دی خاطر اپنے دلان دے اندر صحابہ دی عظمت دا جذبہ پیدا کر کے دین دی خاطر اپنا وقت قربان کریے مال قربان کریے جان قربان کریے اولاد قربان کریے اگر رب العالمین دا آواز ساڑے کنہ تک پہ مسجد دے وچوں آواز گونجے اذان دی کاروبار چھڑ کے مسجد دے اندر آ کے اللہ دے سامنے جھک جائیے اسلام جس چیز دا مطالبہ کرے جس طرح صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیتا اسی بھی سب کچھ قربان کریے اور اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین سن کل قیامت والے دن انہاں پاک بات ہستیاں دا سن ساتھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ احکم الحاکمین سانو انہاں دے نقش قدم دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڈے دل حسد بغض اور کینے دے کولو پاک فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین